نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو انتہائی اہم اور خوبصورت اسماء حسنہ کا ہم ذکر کریں گے، اور پھر یہ کہ ہماری زندگیوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے چاہئیں، اور اگر ہم ایک ایسے رب کے بندے ہیں تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ الشکور، الشاکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الشکور قرآن پاک میں 4 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، سورہ فاطر آیا 30، تاکہ وہ انہیں ان کا اجر پورا دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ فاطر ہی میں آیا 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ انہوں نے کہا، یعنی تمام جو جنتی ہیں وہ یہ کہیں گے، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ الشورى آیا 23 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو اچھائی کمائے گا ہم اس کے لیے اچھائی بڑھا دیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور پھر التغابن آیا 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو وہ تمہارے لیے اضافہ کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدردان بردبار ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 4 آیات ہم نے دیکھیں تو ان میں بیسکلی اللہ تعالیٰ کا شکور ہونا کن کن چیزوں کے لیے، کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ قدردان ہیں، وہ شکور ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ قدردانی ہی ہوگی ہمارے چند روزہ زندگی کے چند اعمال جو کہ پرفیکشن کے لیول پر ہرگز نہیں ہوتے، انہی کی وجہ سے ہمیں جنت کے لیے ایلیجبل کر دینا، انہی کی قدردانی کرنا اور ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ ایک ایک نیکی کا کئی گنا ملٹی پلائی ہو کر اجر ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کو بڑھا چڑھا کر ملٹی پلائی کر کے اس کو واپس کرتے ہیں، ایسے جیسے کوئی قدردانی کرتا ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا تو اب میں واپس دے رہا ہوں، تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس دے رہا ہوں۔ حالانکہ من کا ولکا، جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدردانی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر الشاکر، الشاکر کی صفت قرآن میں 2 مقامات پر آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، البقرہ 158۔ اور جو بھلائی خوشی سے کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ قدر شناس اور دانا ہے۔ پھر فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، النساء 147۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب کرے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ قدر شناس اور دانا ہے۔ تم شکر کرو گے اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قدردانی کریں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہر میں
جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ساری بتانے کے بعد کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریشم پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کنگن پہنائیں گے، اور الٹیمیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرابا طہورا پلائیں گے خود جنتیوں کو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے بدلہ ان چیزوں کا جو تم دنیا میں کر کے آئے اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی۔ سو قدردانی ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جائے گی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے اندر یہ صفت رکھی ہے، اپنے اوپر جس طرح کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر رکھا ہے، کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے رحم کرنے کی، لیکن اس نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بندوں کے ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی قدردانی بھی اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ اب یہ 6 مقامات ہیں اور جن میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام وارد ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیسیکلی یہ احسان اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ اطاعت گزار لوگوں کو ثواب بھی دیں گے، انہیں پورا پورا اجر بھی دیں گے، اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی کریں گے، کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے بلکہ بغیر حساب کے اجر دیں گے، تھوڑا عمل بھی قبول کریں گے اور کثیر ثواب سے نواز دیں گے، یہاں تک کہ ایک آدھا کھجور کا ٹکڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو احد پہاڑ جتنا اجر لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے کرتے ہیں قدردانی کہ تم جب کوئی صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں اور پھر اس کی نشو نما کرتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا مینڈھے کے بچے کی نشو نما کرتا ہے، اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کو نرش کرتا ہے، اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط جانور وہ بن جاتا ہے، فائدہ دینے والا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردانی کرتے ہیں کسی کی نیکی کی۔ پھر اسی طرح کوئی انسان اللہ کی طرف ایک بالشت چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، کوئی چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انسان کی کوششوں کی قدردانی ہی تو ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس اسم گرامی شکور اور شاکر کے عظیم معنی اور دلائل جلیلہ پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی ابن القیم اللہ تعالیٰ کے ان اسماء گرامی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب کا قدردان ہونا اس کی ایک شان ہے، اور یہ ہر شکور سے زیادہ صفت شکر کا مستحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہو، بلکہ اصل میں قدر شناس ہے ہی وہ رب، وہی بندے کو عطا کرتا ہے اور وہی اسے شکر کی توفیق دیتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے دیتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے الشکور اور الشاکر ہونے ہی کی وجہ سے ہے۔ بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے لیکن یہ اس کی قدردانی میں کمی نہیں کرتا، یہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا کر بلکہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور فرشتوں کے درمیان اپنے ملائے اعلیٰ میں اس کی تعریف کرتا ہے، اور بندوں کے درمیان اس نیکی کرنے والے کی قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے نا کہ جو اتنی قدردانی کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے یا عزت ڈال دیتا ہے، اور اسے بہتر عطیہ دیتا ہے، اور اس کے خرچ کیے ہوئے سے زیادہ اس پر لوٹاتا ہے، اور خرچ کی بھی توفیق خود ہی دیتا ہے۔ من کا ولکا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اپنے گھر چھوڑے، اللہ کی رضا کی خاطر باہر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا اور ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ یوسف علیہ السلام نے قید و بند کی سختیاں برداشت کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی قدردانی کی، انہوں نے ناشکری نہیں کی نا، تھرو آؤٹ انہوں نے ناشکری نہیں کی، انہوں نے وکٹم پلے نہیں کیا۔ حالانکہ اگر آپ پوری کہانی کو دیکھیں تو یہاں پہ جو وکٹم مینٹیلٹی ہے نا، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف وہ بھائی ہیں جن کے ذہن میں ہے کہ ہم وکٹم ہیں، ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں، ہمارے والد ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں، ہمیں توجہ نہیں دیتے اور ہمیں لفٹ نہیں کراتے، حالانکہ ہم وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو پورا جتھا ہیں۔ تو وہ ایک مینٹیلٹی تھی،
اور والد کے اوپر ایک الزام تھا. وکٹم ہمیشہ ادھر ادھر ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کس کے اوپر الزام لگاؤں تاکہ میرے پر سے تو بات ہٹے، میرے فیلئرز کی بات مجھ پر سے ہٹ جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو وکٹم مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ کرتی کیا ہے، پھر وہ جو ان کے بھائیوں نے کیا. اب آپ دوسری طرف آ جائیے یوسف علیہ السلام کی طرف. وہ تو وکٹم ہے، وہ وکٹمائز ہوئے، وہ کنویں میں پھینک دیے گئے. پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکالے گئے تو ان کو بیچ دیا گیا. وہ اتنا حسب نسب والا خاندانی بچہ وہ غلام بن گیا ایک دیار غیر میں جا کر، مصر میں جا کر وہ غلام بن گیا. وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر تہمت لگ جاتی ہے، اور تہمت سے پہلے اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ فلرٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ان کو دوبارہ سے قید کر دیا جاتا ہے. اور ہر جگہ وہ بے قصور ہیں، ہر جگہ وہ ٹوٹلی بے گناہ ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ناشکری کا کوئی لفظ بھی بولا ہو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسی قدردانی کرتے ہیں کہ انہیں سرزمین مصر کا اقتدار دے دیتے ہیں، وہ جہاں چاہیں اپنے لیے گھر بنائیں. شہدائے اسلام نے جب اپنے جسم دشمنوں سے پارا پارا کروائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا قدردانی کی، کیا بدلہ دیا کہ سبز پرندوں میں ان کی روحیں ڈال دیں جو جنت کی پربہار نہروں پر پرواز کرتے ہیں اور قیامت تک وہ پھل کھاتے رہیں گے. یہ منظر بہت خوبصورت بھی ہے اور خوش کن بھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی ان کی جان نثاری کی، اور اس کے بدلے میں ان کو یہ مناظر ملے. انبیاء کرام علیہم السلام جب دشمنوں سے مقابلے میں اپنی عزتیں داؤ پر لگا دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے عزتی کی کوشش کرنے والوں کو کہاں جا پھینکتے ہیں. آپ دیکھیں بدر کے دن قلیب کے کنویں میں یہ سارے اتنے بڑے بڑے 24 سردار، اور مکہ اپنے آپ کو ان کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتا تھا اس وقت، اور وہ سارے کے سارے وہ قلیب کے کنویں میں پھینک دیے گئے. اور عزت کس کو ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے آسمان میں اور زمینوں میں عمدہ ترین تعریف اور خالص گھر ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتوں میں تیار کر رکھے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی اس کے کار خیر پر اس دنیا میں اچھا صلہ دیتا ہے. چھوڑتے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار بھی اپنی طرف، کہ اگر کسی نے اس دنیا میں اچھا کام کیا ہے اور ہے وہ نان مسلم تو اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور روز قیامت جس کے لیے چاہے گا عذاب میں کچھ کمی کرے گا. کسی کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، حالانکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، پھر بھی ان کے اچھے عمل کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ ایک زانیہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا جب اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک آدمی کو اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک تکلیف دہ ٹہنی جو ہے اس کو ہٹا دیا تھا، دور کر دیا تھا. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ بندہ اپنی ذات کے لیے کوئی اچھائی کرتا ہے تو وہ اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. انسان توبہ کرتا ہے تو اصل میں تو بھلا اپنا کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کی. اور خوشی اتنی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کا کوئی صحرا میں اونٹ گم گیا ساز و سامان کے ساتھ، اور وہ صرف اب موت کے انتظار میں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے، اور وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو باقاعدہ زندگی دوبارہ ملی ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ الٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ. اس طرح کی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، اور یہ اس انسان کی توبہ کی قدردانی ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، النساء 147، کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، وہ شاکر اور علیم ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بغیر جرم عذاب دینے کی تردید فرماتے ہیں، اور لوگوں کی محنت کو ضائع نہ ہونے کا، ضائع نہ کرنے کا بھی یقین دلاتے ہیں. اور یہی وہ شکور ہے جو کسی بھی احسان کرنے والے، کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور صرف بروں کو ہی سزا دیتا ہے. اور ان کی سزا میں بھی کئی طریقے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ ان میں بھی تخفیف کرتا ہے، اور ان کو بھی معاف کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے اینڈ تک رکھا ہوا ہے مارجن. اب دیکھیے یہ کیسی قدردانی ہے انسان کی
کہ اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے اوپر نزع کا عالم طاری نہیں ہو جاتا۔ پھر یہ بھی شکور ہی کا کام ہے کہ وہ بندے کو ذرہ سے بھی کم ایمان کی بدولت دوزخ سے نکال لے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اینڈ میں وہ لوگ رہ جائیں گے جہنم میں کہ جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی اور ایک دفعہ زندگی میں کہیں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس رائی کے دانے کے برابر ایمان کے بدلے میں جو ان کے دل میں ہے، تو وہ اس معمولی سی نیکی کے وجہ سے بالآخر ان کو بھی جہنم سے نکال لے گا، اور ان کی جلی ہوئی لاشیں جو ہیں وہ پھر جنت کی نہر الحیات پر لا کے پھینکی جائیں گی، رکھی جائیں گی، اور پھر ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا اس پانی میں سے، اس نہر میں سے، اور پھر وہ ایسے یوں وابلی سے ہو کے وہ اٹھیں گے اور اگیں گے، اور یہ وہ ہوں گے کہ جو رحمان کے آزاد کیے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کی بھی قدردانی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کی ہی دلیل ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان بڑھا دیتا ہے، اسے سچی ناموری دیتا ہے، لوگ اسے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، غائبانہ بھی، اس کی اپنے فرشتوں کو خبر دیتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، اور آپ دوسرے لوگوں کو خوش ہو کر بتائیں کہ فلاں نے میرے لیے یہ کیا، تو عموماً ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ اس چیز کو انڈرمائن کرتے ہیں، یا دوسرے کو کئی دفعہ تو یہ بھی لوگ دوسرے بھی آپ کو ڈسکریج کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا بھی کوئی نہیں ہے، اتنا تو پھر اس نے کرنا ہی تھا نا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا جو شکور ہونا ہے نا، اس سے ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے کسی محسن کا قدردان کیسے ہونا ہے، کہ بڑے کھلے دل سے لوگوں کی تعریف اور لوگوں کے جو احسانات ہیں ان کو ایکنالج کرنے میں ہمیں جنرس ہونا چاہیے، ہمیں ان کو ملیا میٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی ناموری کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے ہیں، جیسا کہ آل فرعون سے ایک مومن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے کہ اس مرد مومن نے کیا تقریر کی، یہ اس تقریر کی اس کے ایمان کی قدردانی ہے نا۔ پھر اسی طرح سورہ یاسین میں وہ جو 3 پیغمبروں کی دعوت پر جنہوں نے ایک وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، اس شخص کی جو بھاگتا ہوا مدینہ کے شہر کے ایک کنارے سے آیا تھا کہ اے میری قوم مان لو ان لوگوں کی بات جو تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتے اور خود ہدایت یافتہ ہیں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا قدردانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو قرآن میں رکھ دیا۔ تو لہٰذا جو بھی اللہ تعالیٰ کے شکر اور مغفرت کے لیے جان دے گا، وہ غفور و شکور اس کی قدر کرے گا، اس کی لغزشیں معاف کرے گا، اور اس کے کم عمل پر اس کی بہت زیادہ قدر افزائی کرے گا۔ اور اللہ چونکہ شکور حقیقی ہے تو جو بھی اس کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ یہ بھی انسان کے شکر کی بھی قدردانی ہے نا۔ آپ دیکھیں کیسا ایک وہ بڑھوتری کا اور برکت کا اور ملٹیپلیکیشن کا سائیکل چلا ہوا ہے، شکر کرو اور ملے گا، اور شکر کرو اور ملے گا، تو یہ قدردانی ہے۔ اور جو بھی اس کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور اسماء حسنہ کا معاملہ ہی یہ ہے کہ جو بھی ان کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو لکھ لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ہمارا جو اسماء حسنہ پڑھنے کا ایک جو باٹم لائن ہے اور ایک کچھ بیسک ہماری نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ الغنی ہے تو مجھے کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اگر الشکور ہے تو مجھے کیسے ہونا ہے انسانوں کے ساتھ؟ تو جو کوئی بھی اسماء حسنہ کے مطابق عمل کرتا ہے وہی اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور جو انہیں نہیں مانتا وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کفر اور ناشکری کرنے والے ظالم، جاہل، سنگ دل، بخیل، بزدل، ذلیل اور کمینے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، علیم ہے،
علماء کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیں کتنی علم کے حاصل کرنے والے کی قدردانی ہے کہ وہ نکلتا ہے تو فرشتے پر پھیلا دیتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے کہ نہیں تم اب سڑک پہ نہیں چلو گے, تم یہ مٹی اور کنکر اور سیمنٹ پر تارکول پہ نہیں چلنے والی ہستی, تم تو اب فرشتوں کے پروں کے اوپر اپنے پاؤں رکھو گے. اتنا اللہ قدردان ہے, رحیم ہے خود تو رحم دلوں کو پسند کرتا ہے, محسن ہے محسنوں کو پسند کرتا ہے, شکور ہے شاکروں کو پسند کرتا ہے, قدردانی کرتا ہے لوگوں کی نیک کاموں کی, اچھے کاموں کی, اور وہ چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں بندہ بھی اس کی قدردانی کرے. اور ایک اور چیز, ما قدر اللہ حق قدری ہی, یہ کیا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر ہی نہیں کی, اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے ویلیو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کو وہ ریکگنیشن نہیں دی جیسا کہ حق تھا اس کی ریکگنیشن کا. آپ دیکھیں کہ یہ شکوہ خدا نخواستہ اگر ہم پر اپلائی ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اللہ صبر والا ہے, صابروں کو پسند کرتا ہے, سخی ہے, سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ستیر ہے, پردہ پوش ہے, گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے, دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ قادر ہے, القادر, القدیر, اور وہ ایڈز اور کسل یعنی بہت کمزوری اور ہر وقت کی لتھارجی اس کو ملامت کرتا ہے. اسے قوی مومن ناتواں مومن سے زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے وہ معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے. وہ وطر ہے یعنی آڈ تو وطر کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی پسند کرتا ہے اس کے اسماء حسنہ اور اس کی جو صفات علیاء ہیں وہ اسی کے اثرات میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جن جن ایٹریبیوٹس کو پسند کرتا ہے وہ ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے اپنے اندر ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی امپرفیکٹ لیول پر وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے ان چیزوں کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ پہلی آیات میں جہاں غفور و شکور اکٹھے آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے, خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہوں. بڑے سے بڑے گناہ کو بخشنا بھی اس کے لیے بالکل معمولی بات ہے, اور ہر عمل پر وہ قدردان ہے خواہ وہ قلیل ہی ہو. لہٰذا کسی مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی نیکی کو حقیر سمجھے خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو, کیونکہ رب غفور اور شکور ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان عظیم الشان دونوں ناموں الشکور اور الشاکر کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے اور ہمارے صالح اعمال کو قبول کر لے. اور ان ناموں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مزید عمل اور مزید عبادات شروع کر دی جائیں. پھر دوسرے یہ کہ اللہ کا خوب شکر ادا کیا کریں, اور تیسرے انسانوں کے احسانات کا بھی شکریہ ادا کیا کریں. اب تھوڑا سا انسان کو کرنا چاہیے جو شکر, اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ شکر کیا ہے اور ہمیں قرآن میں مثلاً ہمیں کہاں کہاں کن کن چیزوں پر شکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اصل میں شکر کا عربک میں جو لغوی معنی ہے وہ کسی بھی نعمت کی قدردانی یا ایکنالج کرنا, اس کو ریکگنائز کرنا. پھر یہ کہ جس نے وہ نعمت دی ہے اس کی تعریف کرنا. پھر یہ کہ اس نعمت کو اناؤنس کرنا, جیسے وہ آتا ہے نا سورہ الضحیٰ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں ان کو بیان کیجئے, چھپائیے نہیں. ان کی قدردانی یہ ہے کہ آپ ان کو بیان کریں. عربی میں کہا جاتا ہے شکرت الدابہ, اور شکرت الدابہ ایسے جانور کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو اگر تھوڑا سا چارہ بھی دیا جائے تو وہ اس پر بھی خوب دودھ دے. جیسے گائے بھینس ہے تو وہ خوب اس کے اوپر جو ہے وہ اس پر بھی کنٹینٹ ہو جائے, اس پر بھی وہ اپنا کام کرتی چلی جائے. پھر اسی طرح سے شکرت السحاب کہتے ہیں کہ بادل بھر گیا پانی سے, ٹھیک ہے, کسی چیز کا کثیر ہونا بھی اس میں آتا ہے.
پھر عین شکرا، عین شکرا کہتے ہیں ایسی آنکھ کو کہ جو آنسوؤں سے بھری ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ کہ انسان شکر سے، گریٹیٹیوڈ سے اپنے بینیفیکٹر کے لیے، اپنے رب کے لیے بھرا ہوا ہو. شکر 3 طرح کا ہو سکتا ہے. شکر قلبی، کہ انسان دل سے شکر گزار ہو. ہم کہہ تو دیتے ہیں تہہ دل سے شکر گزار، لیکن وہ واقعی ہونا بھی چاہیے. پھر شکر لسانی، کہ زبان پر بھی وہ شکر آئے، زبان پر بھی پریز آئے، تعریف آئے بینیفیکٹر کی، نعمت دینے والے کی، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور تیسرا ہے شکر بالجوارح، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس کا استعمال اس کام کے لیے کرے جس مقصد کے لیے اس کو وہ نعمت ملی ہے. قرآن میں شکر کا جو لفظ ہے اور شکر سے ڈرائیو ہوئے مختلف جو الفاظ ہیں تقریباً 40+ جگہوں پر قرآن میں آئے ہیں. پھر اسی طرح سے ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر اور ایمان کو بھی اکٹھا رکھا ہے، تو لہٰذا جس دل میں ایمان ہوگا وہ دل ضرور ضرور شکر گزار ہوگا. اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم نعمتیں دی ہیں؟ ایک جو اصولاً ایک بات فرما دی گئی ہے وہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجوہات بتائی ہیں کہ کس کس بات پہ شکر کرو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو معاف کر دیتے ہیں نا ہمارے گناہ، اس بات پر اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ وہ جو ندامت کے جو شیکلز ہیں اور زنجیریں ہیں جن کے اندر انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، انسان کو بالکل آزاد کر دیتے ہیں اس کے گلٹ اور ندامت سے، جو کہ اس کو باقاعدہ بعض اوقات تو ذہنی مریض بنا کے رکھ رہا ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچڑا بنا لیا تھا اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. یہ ہے البقرہ 52. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اس پلانٹ پر، اس زمین پر، کرۂ ارض پر جو کھانا دیا ہے، اتنا پلیزنٹ، اتنا ورائٹی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. البقرہ 172. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ طیب چیزوں میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو اگر تم اس اکیلے کی عبادت کرتے ہو تو. یعنی اللہ اکیلے کی عبادت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ اس کی جب نعمتیں استعمال کی جائیں تو شکر بھی کیا جائے. پھر فتح ملنے پر، وکٹوریس ہونے پر، اور ٹائم اینڈ اگین بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ریمائنڈ کرایا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل ہو، مثلا سورہ آل عمران آیا 123 میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. پھر اسی طرح سے اپنے پاس ایک سیکیورٹی ہونا، ایک ہوم لینڈ ہونا، ایک وطن ہونا، ایک پیس آف لینڈ ہونا جس میں آپ کی اپنی سیوک رائٹس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے انسان کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو وہ احسان کہ جب مکہ میں لٹرلی پاسپورٹس کینسل ہو رہے تھے، سٹیزن شپس کینسل ہو رہی تھیں، مکہ میں انٹر ہونا مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مدینہ میں لا بسایا. یہ بھی ہمیں ملتا ہے سورۃ الانفال آیا 26 میں. پھر اسی طرح سے ٹھنڈا، میٹھا اور صاف ستھرا پانی، اگر سارے کا سارا پانی سمندر کی طرح کھارا ہی ہو جائے، رین فال ساری کی ساری بارش اگر ایسیڈک ہو جائے، اگر دریا سارے کے سارے سوکھ جائیں، ٹھیک ہے، تو کیا کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ تازہ اور میٹھا پانی واپس لے آئے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے میٹیریلسٹکلی کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، مادی ترقی
کی انتہاؤں تک بھی پہنچ جائے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ پانی کو کھارا کر دیں یا ایسیڈک کر دیں بارش کو، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کو واپس لا سکے اپنی اسی حالت میں. اور سورۃ الواقعہ آیا 70. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے، جو ہماری میریکلس فنکشننگ ہے ہمارے باڈی پارٹس کی، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہا کا شکر ادا کیا کریں. ہماری جتنی بھی میجر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز دی ہیں، اور ان 3 باڈی پارٹس کو تو اللہ تعالیٰ بار بار مینشن کرتے ہیں نا، سمع، بصر اور فؤاد، کہ انسان کی سماعت، انسان کی ویژن، بصارت، اور انسان کا دل بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر. مثلا سورہ المؤمنون آیا 78. پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سمندر اور دریا بنائے ہیں کہ جن میں سے ہم مچھلی جیسا لذیذ گوشت ہم نکالتے ہیں، جس میں سے ہم نکالتے ہیں پرلز، نکالتے ہیں ایمرلڈز، نکالتے ہیں روبیز، نکالتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی واٹر باڈیز نہ بنائی ہوتی تو ہماری ٹریولنگ کتنی مشکل ہو جاتی، بہت لمٹ ہو جاتی ہماری ٹریولنگ اس زمین کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سیز اور اوشنز نہ بنائے ہوتے، اور پھر یہ کہ ہمیں وہ شعور نہ دیا ہوتا کہ کشتی ایسے بنے گی تو تم لوگ ٹریول کر سکو گے. اور مثلاً یہ النحل آیا 14 میں آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا. پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنے بڑے بڑے جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں، اونٹ ہے اور گائے بھینسیں ہیں، جسمانی لحاظ سے ہم سے تو بہت اسٹرانگ ہیں، کچل دیں تو انسان تو مارا جائے، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی اتنے ہیوج اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس کو چلا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ان کو سلاٹر کرنا، ان کو سبسروینٹ کرنا، ان کے اوپر رائڈنگ کرنا، ان کے اتنے بڑے سائز ہونے کے باوجود بھی جو بنایا، اور اتنی طاقت کے باوجود بھی بنایا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی ہمیں شکر کرنا ہے. اور یہ تمام جو میں آپ کو ریفرنسز دے رہی ہوں نا، یہ قرآن میں وہاں سے اٹھائے گئے ہیں کہ جہاں جہاں شکر کا تقاضا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اینیملز والی بات جو ہے یہ سورہ الحج آیا 36. پھر اسی طرح سے اگر کسی کو اتھارٹی ملتی ہے، کنگڈم، اتھارٹی، اقتدار، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وہ اپنی پوپ میں نہ آ جائے، وہ اپنے تکبر میں نہ آ جائے، وہ فرعون نہ بن جائے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. جب انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی اپنی باقی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کے گھوڑے جو ہیں نا وہ تم لوگوں کو روند ڈالیں گے، تو کیسے انہوں نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے روک کے رکھنا اور مجھے توفیق عطا فرمانا کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. پھر ملکہ سبا کا تخت جب ایک پلک جھپکنے میں وہ بندہ مومن جو ہے جس کو کتاب کا علم تھا وہ لے آیا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں. جتنی نعمت ملے گی اتنا ٹرائل ہوگا کہ اب یہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور شکر قلبی، شکر لسانی، شکر بالجوارح سب دیکھے جاتے ہیں. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا آنا جانا بنایا ہے، یہ جو سلیمان علیہ السلام والی جو ہے اس کا ریفرنس ہے النمل آیا 40. پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ دن اور رات بنائے، رات اور دن کا آنا جانا، تاکہ ہم دن میں کام کریں اور رات میں آرام کریں اور دن میں اپنا ذریعہ معاش اور رزق حلال تلاش کریں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. القصص 73. ہواؤں کا چلنا جن کی وجہ سے جو بارشیں لاتی ہیں، جو شپس کو اوشنز کے اوپر اور دریاؤں کے اوپر چلاتی ہیں، تو ان ہواؤں کے چلنے کا شکر. الروم 46. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے اپنے احکامات میں، دین میں جو اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرر، کوئی حرج نہیں رکھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا ہمیں. البقرہ 185. پھر زمین میں جتنے ذریعہ معاش ہیں, کیا کیا پروویژن ہے. اگر آپ دنیا میں ذرا سا کوئی اس چیز کے اوپر ہی تھوڑا سا کر لیں نا, ہم کوئی ریسرچ کر لیں کہ دنیا کے کیا کیا ذرائع معاش ہیں اور کتنے کتنے نت نئے نکلتے جاتے ہیں, تو انسان اس بات پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. الاعراف 10. پھر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شکر کے فائدے کیا ہیں. شکر کا ایک فائدہ تو ہم نے پڑھا نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا. لیکن کیا کوئی اور بھی فوائد ہیں شکر کے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بینیفیشری تو وہ انسان ہوا نا جس نے شکر کیا, کیونکہ اس کو اور زیادہ ملے گا. پھر گریٹیٹیوڈ جو ہے نا, شکر, وہ انسان پر سے سزاؤں کو وارڈ آف کروا دیتا ہے, ڈائیورٹ کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں سزا دے کے اگر تم شکر کرو گے, تو پنشمنٹ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے انسان اگر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے. پھر اسی طرح سے شکر ایک عبادت کی قسم ہے. گریٹیٹیوڈ از اے فارم آف ورشپ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھا کے الطائم الشاکر, کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بمنزلت الصائم الصابر, وہ ایک روزے دار, صابر روزے دار کی منزل پا لیتا ہے. یعنی ایک نفلی روزہ رکھنے والا اور صبر کر کے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور ایک ہے جو کھانا کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے دل سے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں. صبر اور شکر جو ہیں وہ ایک پرندے کے دو ہی ونگز کے مترادف ہیں. اور پھر اسی طرح سے شکر کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہیوج فیور آپ کے اوپر آئے تو ہی آپ شکر کریں, تو ہی وہ شکر بنتا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی, کہ جو کوئی تھوڑے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا, اور جو کوئی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ اظہار کرے, اور جو کوئی ان کا اظہار چھوڑ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئی ہوئی ہیں اور ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو یہ بھی ناشکری کی ہی ایک علامت ہے. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.